أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق اللہ العظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں، آپ کے گھر کے بارے میں، اور پھر پوری امت مسلمہ کے لیے گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، معاشرتی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہو جاؤ. اگر آپ نے دعوت دی ہے تو جب دعوت دیں تو آپ ان کے گھر میں داخل ہوں، جب کھانا کھا لیں تو پھر منتشر ہو جائیں. کھانے کا ٹائم جو ہے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ آئے. کھانا کھانے کے بعد ایسے گپ شپ پہ نہ بیٹھ جائیں، اس سے صاحب خانہ کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتی ہے، لیکن اللہ کے نبی تم سے حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں. لیکن اللہ جو ہے وہ شرم نہیں کرتا. اللہ تمہیں یہ رہنمائی دے رہا ہے کہ ان آرڈرز کو فالو کرو. اگر تم ان آرڈر سے انحراف کرو گے تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. آیت کا ترجمہ کچھ ہے: اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اجازت کے بغیر داخل نہ ہو جاؤ، اور کھانے کا وقت تکتے نہ رہو. جب تمہیں دعوت کے لیے بلایا جائے فادخلوا داخل ہو جاؤ، جب کھانا کھا لو فانتشروا منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین للحدیث اور باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ حرکات نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ تم سے شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو فاسألوہن من وراء حجاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. اللہ کا قرآن پردے کے پیچھے مانگنے کی گائیڈ لائن دے رہا ہے، روح در روح بات کرنے سے بھی روک رہا ہے. گویا کہ ایک عورت بن ٹھن کر جو ہے گھر سے نکلتی ہے اور بغیر پردے کے نکلتی ہے، اپنی زیب و زینت کو جو ہے نمایاں کر کے نکلتی ہے، کتنا وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہی ہے. یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے یہ لائق نہیں کہ اللہ کے رسول کو ایذا دو. نہ آپ کی ازواج سے جو ہے آپ کی زندگی کے بعد نکاح کرو. ان ذلکم کان عند اللہ عظیما، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سے دعا کر ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.